قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مقدم نور الهدى مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات محمد وعلى محمد. محترم سامعین کرام، عزیزان محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. عزیزان محترم، اس آیت میں پروردگار عالم خالق کائنات رب العالمین اعلان فرما رہا ہے کہ وہ ذات وہ ہے کہ جس نے ایک رسول کو امیوں کے درمیان مبعوث کیا. هو الذی بعث فی الامیین، اس ذات نے بھیجا امیوں کے درمیان رسولم، ایک رسول منہم جو کہ انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول ان کے سامنے تلاوت الہی کی آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، آیات پروردگار کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کے بعد یعنی جب ان لوگوں کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کر چکا، آیات الہی کو بیان کر چکا، آیات الہی کو پہچنوا چکا، اس کے بعد تزکیہ نفس کی جو منزل آتی ہے، یعنی انسان کا نفس پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. انسان کے نفس میں جو گندگی پائی جاتی ہے وہ گندگی نفس سے خارج ہونا چاہیے. انسان کا نفس تمام طرح کی گندگیوں سے پاک و پاکیزہ ہو. جب وہ مرحلہ بھی طے ہو گیا، یعنی آیات الہی بھی بیان ہو چکی ہے،
اب ان کا نفس بھی پاک و پاکیزہ ہو چکا ہے، یا یوں کہہ دوں کہ اب اس نفس میں کسی خاص چیز کو، کسی علم کو جگہ دینے کی جگہ بن چکی ہے، لہٰذا اب تیسرا کام یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، ان کو قرآن اور حکمت کی تعلیم دیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ یہ افراد، یہ لوگ میرے رسول کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو عزیزوں، یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے، یہ ایک آیت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، جس کا ترجمہ بیان کیا۔ اب اس آیت کے 3-4 پہلو ہیں، 3-4 منزل ہے۔ شروعات میں اعلان رسالت ہو رہا ہے کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یہ حصہ آیت کا بعثت رسول سے متعلق ہے، رسول کی اس دنیا میں بعثت سے متعلق ہے، کہ پروردگار لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو، جو سلسلہ نبوت، جو سلسلہ رسالت میں نے آدم سے قائم کیا ہے، اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے، جیسا کہ میرا قانون ہے کہ زمین کبھی بھی ہادی سے خالی نہیں ہوتی ہے، اس زمین کے اوپر ہمیشہ کوئی نہ کوئی حادث بہرحال رہتا ہے، لہٰذا وہ سلسلہ جو جناب آدم سے شروع ہوا ہے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی، اس سلسلے کی آخری کڑی آج پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے بھیج دی ہے۔ هو الذی، اللہ نے، وہ ذات ہے کہ بعث فی الامیین، امیوں کے درمیان، ان جاہلوں کے درمیان، ان عربوں کے درمیان رسول کو بھیج دیا ہے، بعثت کا اعلان ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے، پروردگار عالم نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو، یہ تو اعلان رسالت تھا، یہ تو اعلان بعثت تھا، میں نے بتا دیا کہ ہم نے امیوں کے درمیان بھیجا ہے، لیکن اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جس رسول کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا ذمہ داری ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ اب یہ حصہ رسول کی ذمہ داریوں پر منحصر ہے کہ میرے رسول کو ہم نے 3 ذمہ داریاں دی ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میرا رسول جو ہماری آیات اس کائنات میں موجود ہیں، جو ہماری نشانیاں اس زمین کے اوپر موجود ہیں، جو ہماری علامات اس کائنات میں موجود ہیں، جو ہمارے مخلوقات اس کائنات میں موجود ہیں، وہ میرا رسول ان لوگوں کو بیان کرے گا کہ دیکھو، یہ ستارہ ہے، یہ اللہ نے خلق کیا ہے، دیکھو یہ چاند ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، دیکھو یہ سورج ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، دیکھو یہ دریا ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، دیکھو یہ سمندر ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، دیکھو یہ درخت ہے کہ جس کو پروردگار پیدا کرتا ہے۔ یعنی تمام نشانیوں کو بیان کیا۔ نشانیوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ عرب سمجھ سکیں، عرب کو معلوم ہو کہ یہ نشانیاں کسی پروردگار کی طرف سے ہیں، یہ نشانیاں کسی اللہ کی طرف سے ہیں، ان نشانیوں کا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ اور جب یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کو پہچان لیں، جب اللہ کی نشانیوں کو معلوم کر لیں، جب اللہ کی نشانیوں کی معرفت حاصل ہو جائے، اور ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، تو یزکیہم، میرا رسول ان کا تزکیہ نفس کرے گا۔ یعنی ان کے اندر جو گندگی پائی جاتی ہے، ان کے اندر جو کفر و الحاد پایا جاتا ہے، ان کے اندر جو گناہ پائے جاتے ہیں، ان گناہوں کو ختم کر دے، ان گناہوں سے دل کو، نفس کو پاک و پاکیزہ کر دے۔ اس کے بعد تیسرا فریضہ یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، پروردگار عالم نے دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو، علم حاصل کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قرآن کتاب کا علم حاصل کرے، حکمت کا علم حاصل کرے، تو پہلے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرے۔ یعنی جب تک انسان کا نفس پاک و پاکیزہ نہیں ہوتا ہے، تب تک انسان کتاب کا علم نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ جب تک کہ انسان کے اندر کفر و الحاد کی گندگی پائی جاتی ہے، اس وقت تک انسان علم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ لاکھ وہ پڑھتا رہے، لاکھ وہ تلاوت کرتا رہے، لیکن علم تبھی انسان کے اندر جاتا ہے، علم تبھی انسان حاصل کر سکتا ہے جب اس کے اندر پاک و پاکیزگی پائی جاتی ہو۔
تزکیہ نفس ہو چکا ہو۔ جب یہ مرحلہ پورا ہوتا ہے پھر مرحلہ آتا ہے رسول کی ذمہ داریوں کا کہ اے رسول اب ان کے دل پاک و پاکیزہ ہو چکے ہیں، اب ان کے دلوں میں گندگی نہیں پائی جاتی ہے، لہٰذا اب آپ ان کو علم دیجئے۔ کس کا؟ کتاب کا۔ علم دیجئے کس کا؟ حکمت کا۔ یعنی دو چیزوں کا علم دیا جا رہا ہے میرے رسول کے ذریعے۔ پھر تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس مرحلے میں پروردگار عالم رسول سے پہلے، یعنی جس زمانے میں رسول آئے، تشریف لائے، اس زمانے کے پہلے کے حالات کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ دیکھو یہ لوگ ضلال مبین میں تھے۔ یعنی اللہ نے تاریخ عرب بتائی، اللہ نے ہسٹری آف عرب بتایا، اللہ نے بتایا کہ دیکھو میں نے جس زمانے میں رسول کو بھیجا وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ اس کے لیے صرف ضلال مبین کا لفظ استعمال کر کے ہم نے بتا دیا کہ دیکھو اب اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ عرب کیا ہے، عرب کے ماحول کیا ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ یہ ضلال مبین میں تھے، یعنی اس گمراہی میں تھے جو کھلی ہوئی تھی، مبین تھی، یعنی وہ جو کچھ بھی کرتے تھے پوشیدہ نہیں رہتا تھا، وہ جو برائیاں کرتے تھے کھلے عام کرتے تھے، وہ جو گناہ کرتے تھے کھلے عام کرتے تھے، شراب پیتے تھے کھلے عام پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے کھلے عام کھیلتے تھے، یعنی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ضلال مبین تھی، کھلی ہوئی تھی، سب کے سامنے آشکار تھی۔ یعنی اللہ نے اس ایک آیت میں 3 دور بیان کیے ہیں، 3 طرح کے دور بیان کیے۔ ایک میں رسول کی بعثت کا اعلان ہے، دوسرے میں رسول کی ذمہ داریوں کا اعلان ہے، اور تیسرے ٹکڑے میں رسول کی اس زمانے کی تمام طرح کی چیزوں کو بیان کرنے کے سلسلے میں بیان کیا ہے کہ جو عرب میں موجود تھی۔ یعنی اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ لوگ مکمل طور پر گمراہی میں تھے۔